اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اگر کوئی روزہ دار حالت جنابت میں اذان صبح تک جان بوجھ کر بیٹھے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چند اہم اور مبتلا بھی مسئلے ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، جو شخص ماہ مبارک رمضان کی کسی رات میں جنب ہو جائے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے اور جانتا ہو کہ اگر میں سو جاؤں تو میں بیدار نہیں ہو جائے گا، تو آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر غسل کیے بغیر نہ سو جائے۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ میں بیدار نہیں ہو جائے گا تو وہ غسل کیے بغیر نہ سو جائے، لیکن وہ اپنی مرضی سے غسل کیے بغیر سو جائے اور اذان صبح سے پہلے وہ بیدار نہ ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے اوپر اس دن کا روزہ بھی رہنا پڑے گا اور بعد میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، اگر مذنب شخص اطمینان اور یقین کے ساتھ سو جائے، وہ غسل اس کے اوپر واجب ہوا ہے اور وہ اس اطمینان اور یقین کے ساتھ سو جائے کہ میں بعد میں اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جاؤں گا، اور اس یقین اور اطمینان کے ساتھ وہ سو جائے اور اس کا یہ بھی ارادہ ہے جب میں بیدار ہو جاؤں تو میں غسل کروں گا، یہ بھی ارادہ ہے، اور وہ سو جائے اور اتفاقاً اذان صبح سے پہلے وہ بیدار نہ ہو جائے بلکہ اذان صبح کے بعد بیدار ہو جائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے، بعد میں قضا اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، جو مسئلہ نمبر 2 کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی یہاں پر ہے شخص جنوب کو یقین اور اطمینان ہو کہ اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جاؤں گا، یہ اطمینان اور یقین ہے، لیکن اس کو غسل کرنے کے بارے میں مصمم ارادہ نہیں ہے، یعنی غسل نہ کرنے کا اس کو ارادہ ہے کہ میں غسل نہیں کروں گا، یا غسل کروں یا نہ کروں کہہ کر تردد کا شکار ہو اور بعد میں اذان صبح کے بعد بیدار ہو جائے، یعنی غسل نہ کرنے کا ارادہ ہے یا غسل کرنے کے بارے میں تردد ہے اور اتفاقاً اذان صبح کے بعد وہ بیدار ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، اگر شخص جنوب دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور بعد میں سو جائے، یعنی اس کو بیدار ہو جانے کے بعد معلوم ہو جائے احتلام ہوا ہے، تو یہ پہلی نیند ہے، یعنی جس نیند میں احتلام ہو جائے غسل واجب ہو جائے وہ پہلی نیند ہے، اور اس کے بعد وہ سو جائے اور دوسری نیند سے وہ بیدار ہو جائے، پھر وہ سو جائے تیسری نیند، اور تیسری نیند سے بیدار نہ ہو جائے، اذان صبح کے بعد بیدار ہو جائے، تو اس صورت میں اس دن کا روزہ بھی رکھے اور بعد میں قضا کرے، لیکن آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احتیاط مستحب کی بنا پر بعد میں کفارہ بھی دے دے، یعنی یہاں پر کفارہ دینا احتیاط مستحب ہے لیکن روزے کے قضا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 5 اور آخری مسئلہ ہے، اگر روزہ دار کو دن میں احتلام ہو جائے، یہ مبتلا بھی ہے کہ دن میں احتلام ہو جائے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، تو اس صورت میں فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ دار نماز صبح پڑھنے کے بعد وہ سو جائے، دن میں سو جائے اور اس کے اوپر احتلام ہو جائے، تو اس صورت میں فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے، یعنی اذان ظہر سے پہلے غسل کرنا یا اذان مغرب سے پہلے غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔